دوستو ایک مرتبہ سمندر میں ایک بحری جہاز سفر کر رہا تھا۔ اس میں 20 افراد موجود تھے۔ انہی کے ساتھ ایک عورت بھی سفر کر رہی تھی۔ یہ عورت حاملہ تھی اور اس کے حمل کے دن پورے ہو چکے تھے کہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کو تیز ہواؤں اور طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تمام مسافر گھبرا گئے اور چیخنے چلانے لگے۔ طوفان تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تمام مسافر اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے میں لگ گئے، لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ طوفان کی شدت بڑھی تو جہاز 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ مسافروں میں سے جو لوگ تیرنا جانتے تھے انہوں نے سمندر میں غوطے لگائے اور تیر کر باہر نکلنے کی کوشش کی۔ ادھر وہ حاملہ خاتون جس کے بچہ ہونے والا تھا ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ ایک لہر نے اسے اٹھا کر جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر پھینک دیا۔ یہ تختہ اس عورت کو بہاتا ہوا لے آیا اور اسی دوران اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اسی وقت موت کے فرشتے کو حکم ہوا کہ وہ اس عورت کی جان نکال لے۔ چنانچہ فرشتہ آیا اور اس نے عورت کی روح قبض کر لی، جبکہ اس کا بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اس تختے پر پڑا رہا اور وہ تختہ تیرتے تیرتے کئی گھنٹوں کے بعد کنارے سے جا لگا۔ ساحل کے قریب ایک آدمی کام کر رہا تھا۔ اس نے دور سے اس تختے کو آتے دیکھا تو وہ اس کی جانب لپکا۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک نومولود بچہ اس تختے پر اب تک زندہ کیسے ہے، جبکہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ اس نے میت کو وہیں مٹی کھود کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے آیا۔ دوستو وہ آدمی بے اولاد تھا، اس لیے اس کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بچے کا نام بھی اس کی بیوی نے ہی شداد رکھا۔ وہ بچہ انہیں بہت عزیز تھا، اس لیے انہوں نے اسے بہت پیار اور محبت سے اس کی پرورش کی اور اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی۔ دوستو یہ لڑکا یعنی شداد اب 7 سال کا ہو چکا تھا۔ اتنی کم عمر میں بھی بے حد ذہین اور عقل مند تھا۔ شداد ایک دن باہر کھیل رہا تھا کہ بچوں نے شور مچایا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ سب بچے یہ سن کر بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں چھپ کر اس منظر کو دیکھنے لگا۔ دوستو کچھ ہی دیر میں جب سارے کا سارا لشکر گزر گیا تو بادشاہ کے کچھ پیادے یعنی پیدل سپاہی پیچھے یہ دیکھنے کے لیے گزرے کہ کہیں کوئی چیز گر تو نہیں گئی۔ انہیں یہاں ایک تھیلی گری ہوئی ملی جو شاید بادشاہ کے قافلے کی ہی تھی اور اس کے اندر ایک سرما دانی تھی۔ وہ جب تھیلی اٹھا رہے تھے تو ان کی نظر شداد پر پڑی جو چھپ کر یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ پیادوں کو بھی بادشاہ کے معاملات کا خاص علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ اس بچے پر تجربہ کریں گے کہ کیا یہ چیز ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت پیار سے شداد کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، تمہاری آنکھوں میں سرما لگائیں، اس سے تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائیں گی۔ دوستو جب ان لوگوں نے شداد کی آنکھوں میں سرما لگایا تو اس نے بے ساختہ ایک چیخ ماری، لیکن کچھ ہی سیکنڈز میں اسے آرام آ گیا اور اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اس نے دیکھا کہ اسے دنیا کے تمام خزانے نظر آنے لگے ہیں۔ یہ سرما دانی بادشاہ کو کسی بڑے ہی پہنچے ہوئے بزرگ نے تحفے میں دی تھی۔ دوستو شداد بچہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سپاہیوں کو بتا دیا کہ اسے خزانے نظر آنے لگے ہیں تو وہ اسے یا تو مار دیں گے یا اس سے پہلے جا کر خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، لہٰذا اس نے عقل مندی دکھائی۔ دوستو شداد نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ارے تم نے میری آنکھوں میں کیا لگا دیا ہے، اس نے تو مجھے اندھا کر دیا ہے، مجھے تو یہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ سننا تھا کہ وہ پیادے ڈر کے مارے سرما وہیں پھینک کر بھاگ گئے۔ شداد ان کی اس بے وقوفی پر ہنسنے لگا۔ اس نے سرما اٹھایا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر اس نے سارا ماجرا اپنے باپ کو سنایا۔ دوستو اس کا باپ بہت خوش ہوا۔ اب انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا رات کے اندھیرے میں باہر جاتے، شداد خزانے کا پتہ بتاتا اور وہ اس خزانے کو کھود کر لے آتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ بہت امیر ہو گئے۔ ان کے تمام ہمسائے ان کی اس عمارت پر بہت حیران تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دوستو وقت گزرتا گیا۔ اب شداد جوان ہو چکا تھا اور اس کے پاس بے بہا دولت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس میں غرور بہت زیادہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں کے حکمران کو قتل کر دیا اور بادشاہ بن گیا۔ تمام لوگ اس کے سامنے جھکنے لگے۔ لوگ آ کر اسے اپنی فریادیں بھی سناتے اور اس سے ڈرتے بھی۔ جب اس نے یہ سب دیکھا تو اس نے تکبر میں آ کر خدائی دعویٰ کر دیا، یعنی اس نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ خدا ہے۔ اللہ نے اس قوم کی جانب حضرت ہود کو بھیجا۔ آپ نے جب شداد کو دعوت دی تو اس نے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود نے فرمایا کہ جنت۔ اس نے کہا جنت کیا ہے؟
حضرت ہود نے اسے جنت کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں اور اس میں خود اپنی جنت بناؤں گا۔ دوستو شداد نے اسی دن سے اپنی جنت بنانا شروع کر دی۔ دوستو اس کو یہ جنت بنانے میں اس کے تقریباً 12 سال لگے۔ شداد نے اپنی جنت میں دودھ اور شراب کی نہریں چلائیں۔ اس میں یاقوت، ہیرے، جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر کنندہ کیے، اور وہاں ہر ایک کام پر پہرے کے لیے آدمی بھی بٹھائے گئے۔ شداد کی جنت تیار ہو چکی تھی، اب اس کو دیکھنا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے انتہائی تکبر کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اس نے شہر کے دروازے پر ایک اجنبی آدمی کو دیکھا۔ شداد نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ دوستو اللہ نے شداد کو اس کے شرک، تکبر اور غرور کی سزا دینا تھی، اس لیے اللہ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ شداد کی روح کی اس عمارت کو دیکھنے سے پہلے ہی قبض کر لی جائے۔ یہ اجنبی آدمی موت کا فرشتہ ہی تھا۔ جب شداد نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں اسرائیل ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس پر شداد پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے ایک نظر اپنی جنت کو دیکھ لینے دو، بس اتنی سی مہلت دے دو کہ میں اس شہر کا نظارہ کر سکوں۔ فرشتے نے اسے کہا کہ کوئی اس کی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ اس پر شداد نے ایک عجیب شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا خدا ہر چیز پر قادر اور سچا ہے تو تم میری روح اس طرح قبض کرو کہ میں نہ تو زمین پر ہوں نہ ہی آسمان میں نے اپنی جنت دیکھی بھی ہو اور نہیں بھی۔ لہٰذا اس نے جیسے ہی پاؤں سواری سے نیچے اتارنا چاہا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ اس وقت فضا میں تھا، زمین میں نہ آسمان میں۔ اس کی جنت اس کے سامنے تھی لیکن اسے دیکھا نہیں تھا۔ دوستو اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد کی یہ شرط بھی پوری کر دکھائی۔ دوستو اس کے بعد اس شہر پر اللہ کا عذاب آیا اور اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور یہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ دوستو شداد بن عاد کا ذکر مورخین نے حضرت ہود کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا تھا۔ جیسا کہ طبقات ناصری میں ہے کہ شداد ایک سرکش آدمی تھا جس کا نسب یہ ہے: شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ عاد کے 2 بیٹے شداد اور شدید تھے۔ وہ دونوں بادشاہ بنے اور سب پر غالب آ گئے۔ پھر شدید مر گیا اور تمام حکومت شداد کو مل گئی۔ وہ دنیا کا بادشاہ ہوا، اس زمانے کے بادشاہ اس کے ماتحت ہو گئے۔ اس نے جنت کا ذکر سنا تو کہنے لگا میں ایسی جنت بناتا ہوں۔ اس نے ایدن کے کسی صحرا میں ارم شہر 300 سال میں بنوایا۔ دوستو شداد کی عمر 900 سال تھی۔ دوستو اسی طرح کی مختلف روایات شداد کے متعلق ملتی ہیں۔ شداد کی زندگی سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں اگر رزق دے، بے بہا دے، تو ہمیں اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔